بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم نمرود حرامی کا واقعہ بیان کریں گے۔ نمرود کا واقعہ اسلامی روایات اور قرآنی قصص میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے منسلک ہے۔ نمرود ایک ظالم اور خود کو خدا کہلوانے والا بادشاہ تھا جو اپنے زمانے کا طاقتور حکمران مانا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بالواسطہ طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں ملتا ہے، جہاں ایک شخص کا ذکر ہے جس نے اللہ کی قدرت پر بحث کی اور خود کو خدا سمجھا۔ اسلامی روایت کے مطابق یہ شخص نمرود تھا۔ نمرود کی خود پرستی۔ نمرود اپنی طاقت اور بادشاہ کے زعم میں مبتلا تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں سے اپنی پرستش کا تقاضا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام عام کیا اور بت پرستی کی مخالفت کی تو نمرود نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی کہ وہ خدا کیوں نہیں ہو سکتا جبکہ وہ زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے۔ قرآنی دلیل۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں اللہ تعالیٰ نے اس بحث کا ذکر کیا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لا کر دکھا۔ پس وہ کافر حیران رہ گیا۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی دلیل کو رد کیا اور اسے سورج کو مغرب سے طلوع کرنے کا چیلنج دیا، جس پر نمرود خاموش ہو گیا کیونکہ وہ یہ معجزہ نہیں دکھا سکتا تھا۔ نمرود اور آگ کا واقعہ۔ اسلامی روایت کے مطابق جب نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے شکست ہوئی تو اس نے انہیں سزا دینے کے لیے بڑی آگ کا گڑھا تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ نمرود کا انجام۔ روایات کے مطابق نمرود کی زندگی کا انجام بہت عبرتناک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے ایک معمولی مخلوق یعنی ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا۔ ایک مچھر اس کے ناک میں گھس گیا جس سے وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوا اور بالآخر مر گیا۔ یہ اس کی خود پرستی اور تکبر کی سزا تھی۔ نمرود کا واقعہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ اس واقعے کا مرکزی پیغام ہے۔ یہ واقعہ ظلم و تکبر کے انجام اور حق کی فتح کی علامت ہے۔ تو عزیزان من، یہ تھا نمرود حرامی کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو تاکہ اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔